السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو انشاءاللہ آج ایک نئی صورت پڑھیں گے، سورۃ الانشراح، سورۃ التین کے بعد یہ صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ دوستو یہ صورت بھی مکی ہے، اس صورت میں 8 آیتیں ہیں اور یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 احسانات بتلائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ سب سے پہلا احسان یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سینے کا منور ہو جانا اور بڑا ہو جانا، فراخ ہو جانا، تاکہ حق بات واضح ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے، یعنی دل میں بس بھی جائے وہ بات۔ اسی مفہوم میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح یعنی صدر میں سینہ کھول دینے کے مطلب میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ واقعتاً کھولا گیا، جو مختلف روایات سے ثابت ہے، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس میں سے وہ حصہ جو شیطانی حصہ تھا وہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا۔ دوسری دفعہ معراج کے موقع پر یہ واقعہ ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ واپس رکھ دیا گیا اور اسے ایمان سے بھر دیا گیا، حکمت سے بھر دیا گیا، یعنی تمام جو بیکار ناپاک چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 معنی اس چیز میں آتے ہیں۔ یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نہیں، وہ تو تیسرا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اب یہاں بوجھ سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جو 40 سال ہیں، شروع کے 40 سال، یعنی 40 سال کی عمر تک کا جو ایک عرصہ ہے نبوت سے قبل، 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، تو 40 سال، شروع کے 40 سال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یہ بوجھ اس سے متعلق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، کوئی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی زنا کاری نہیں کی، اس طرح کی تمام برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن صحیح اور معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی کس طرح اطاعت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں تھے، اور اسی لیے یعنی دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس اور شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتارنے کا اعلان فرما دیا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آج آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا گیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ پیٹھ توڑنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی طور پہ جو ایک دباؤ تھا، ذہنی طور پر جو ایک کیا کہتے ہیں بوجھ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان ٹینشنز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، تو وہ تمام ٹینشن دور ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے بلند کیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جہاں
آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا۔ مثلاً اذان میں آپ دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، اور بہت سے مقامات پر قرآن میں دیکھ لیں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا کہا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور صفات کی تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے ہوں گے، تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا گیا، اور فرشتوں میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا بلند کرنا شامل ہے کہ کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اسلام کی تکلیفیں جو برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازنا ہے، تمہارے لیے سکون ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے، جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو بڑی تکالیف مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے سکون اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں بھی اگر کہیں تکالیف ہیں، کہیں مصائب ہیں، کہیں فتنے ہیں، کہیں آزمائشیں ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے ان پر۔ انشاءاللہ اچھا ٹائم آئے گا اور اللہ تعالیٰ اچھے حالات کر دے گا، ہمارے تمام حالات اللہ تعالیٰ اچھے کر دے گا۔ آج بھی اس دور میں بھی ایک مشکل وقت چل رہا ہے، ہمارے اوپر آزمائش کا دور چل رہا ہے کہ ایک وبا ہمارے اوپر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹالے، اور انشاءاللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس وبا کو ٹال کے آسانی مہیا کر دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو بس جب آپ فارغ ہوئیے تو عبادت میں محنت کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو عبادت میں محنت کریں، یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے جب فارغ ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یعنی روز مرہ کا معمول عبادت میں ہی شامل ہوتا تھا، ہر چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہی کرنا ہے، اور تاکید یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں، یا دعا میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ اور یہاں جو ہے وہ خطاب پوری دنیا کو ہو رہا ہے، پوری انسانیت کو ہو رہا ہے، پورے مسلمانوں کو، مومنین کو ہو رہا ہے کہ بھائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ اگر آپ کہیں بیزی ہیں، کہیں مصروف ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اور آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کا کہیں کاروبار ہے، آپ کہیں اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے فرصت ملے تو پھر آپ اللہ کی طرف ضرور رجوع کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگائیں، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی تمام حاجتیں، ضرورتیں طلب کریں، اور تمام معاملات میں اسی پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھیں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔